ایک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ماں باپ تو امپیکٹ کرتے ہیں ٹریننگ میں، لیکن کیا خاندانی ماحول بھی کوئی اثر ڈالتا ہے بچے کی اچھی یا بری پرورش میں؟ فائزہ، یہ بڑا obvious ہے ماشاءاللہ، جیسے آپ نے سوال کیا اور بڑا ضروری بھی ہے نا. تو obvious اس لحاظ سے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ خاندان کے درمیان رہنے کے لازمی طور پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے یا برے. دو ڈاکٹرائنز ہیں نا سوسائٹی میں جو بہت زیادہ چلتی ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک تو بہت حق میں، ایک بہت خلاف ہے. وہ بے شک خلاف رہیں یا حق میں رہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اثرات ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اس سے آپ یعنی اسے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. تو بات یہ کہ میں یہ دیکھتی ہوں، اور یعنی میں اس چیز کو ہر ایک کی آبزرویشن ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ obvious بھی ہے بات. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے نا، ماں باپ، لیکن بچوں کی جو تربیت نانا نانی یا دادا دادی کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور وہ زیادہ جس خاندان میں بڑے موجود رہتے ہیں وہاں پر بچوں کی تربیت میں زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ہمبلنس ہوتی ہے جو نئے پیرنٹس میں نہیں ہوتی. ان کے پاس وہ تجربات ہوتے ہیں زندگی میں، ناکامیاں کامیابیاں ان سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو وہ اچھے اخلاق سکھانا چاہیں تب بھی، اور برے اخلاق سکھانا چاہیں تب بھی ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایون جب کوئی یعنی بڑی فیملی میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی میں، بہت سارے مسائل کے باوجود یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کو کوئی ایک فرد سکھا رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کو مختلف لوگ جو اس کے اوپر امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ایک صالح خاندان ہے تو صالح خاندان بچے کو ایک گرفت میں ضرور لے لیتا ہے، اور یہ ہے کہ کبھی کوئی کہانی سنا کے، کبھی کسی سے محبت کا اظہار کر کے، کہیں کھانا کھاتے ہوئے، کہیں تفریح پہ جاتے ہوئے، کہیں کوئی اور کام کرتے ہوئے، دن رات میں کنٹینیوس یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام میں تو کنٹینیوس تربیت ہے، کنٹینیوس اخلاق بدلنے کا ایک معاملہ جاری رہتا ہے. اور جس وقت اگر ہم یعنی اکیلے ماں باپ کو دیکھیں تو وہ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آخر 24 گھنٹے میں کوئی ہمارا بھی تو وقت ہے. ماں باپ کا وقت، اگر ماں باپ یہ محسوس کریں کہ ہم تھک رہے ہیں تو ساتھ ہی یعنی خاندان میں چچا چچی ہیں یا پھپھو ہیں یا کوئی اور دادا دادی ہیں، یا اسی طرح سے ننیالی خاندان ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے اثرات پھر مرتب ہوتے رہتے ہیں، جو اس ذمہ داری کو اس دوران قبول کر لیتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ چڑھانے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ خاندان میں جیسے بڑے لوگ موجود ہیں اور ماں باپ کے برابر کے بہن بھائی بھی ان کے موجود ہیں، لیکن یہ کہ خاندان میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چچا کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا پھپھو جو ہیں وہ تھوڑا سا کم سن ہے. اچھا، وہ بچوں کے مزاج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے اس دور میں کن کن چیلنجز سے گزرتے ہیں اور کیا صورتحال پیش آتی ہے. تو بچوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، دوستی میں بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. صالح خاندان ہو تو اچھے اخلاق کی نشو و نما زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر صالح خاندان نہ ہو تو نیچرلی بچوں کے بگڑنے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح، دونوں باتیں موجود ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر.